نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صف بندی کی اہمیت اور اس کا طریقہ آپ کے سامنے آج بیان کیا جائے گا۔ بہت ساری مساجد میں ایسی دیکھنے کو یہ بات ملتی ہے، ایک دو بالشت نمازیوں کا آپس میں فاصلہ ہوتا ہے، دور دور کھڑے ہوتے ہیں۔ صفوں کی حالت آپ دیکھیں، جبکہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفیں درست کرو، صفوں کی درستگی اقامت صلاۃ میں سے ہے۔ صحیح بخاری میں، اسی طرح صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، فرمایا کہ صفیں درست کرو، بے شک صفوں کی درستگی نماز کے پورا کرنے سے ہے۔ اگر نماز مکمل ہوتی ہے تو صفوں کو درست کرنے سے ہوتی ہے، نماز مکمل ہوتی ہے تو صفوں کے درست کرنے سے ہوتی ہے۔ تیسری حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الاذان کے اندر اقیموا الصف فی الصلاۃ فإن اقامت الصف من حسن الصلاۃ، تین حدیثیں آ گئی ہیں۔ فرمایا کہ صفیں درست کرو، نماز میں صفیں قائم کرو، صف کا قائم کرنا نماز کے حسن میں سے ہے۔ صحیح البخاری کتاب الاذان، تین حدیثیں بیان کر دی اللہ کے نبی نے، من اقامت الصلاۃ، من تمام الصلاۃ، من حسن الصلاۃ، درست کرو صفوں کو، نماز کی اقامت تکمیل، نماز مکمل صفوں کی درستگی سے ہوتی ہے، مکمل صفوں کی درستگی سے ہوتی ہے۔ صفوں کی درستگی فرمایا کہ یہ نماز کا حسن ہے۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر ایک چوتھی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احسنوا اقامت الصفوف فی الصلاۃ، نماز میں صفوں کی درستگی اچھے طریقے سے کیا کرو۔ یہ چار حدیثیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد سے، کہ لوگوں اپنے صفوں کو درست کرو، اپنے صفوں کو ملاؤ ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں صفوں کو قائم کرو، کندھوں اور بازوں کو برابر کرو، اپنے درمیان جو شغاف ہیں، یہ درمیان میں جو فاصلے ختم کر دو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو۔ جو شخص صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اس سے ملائے گا، جو صف کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹے گا۔ اب یہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث ہے، تو پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو تمہاری صفیں درست کرائے اس کے ساتھ تم نے الجھنا نہیں ہے، اس کے ساتھ تم نے لڑنا نہیں ہے، اس کے ہاتھ پر نرم ہو جانا ہے، تاکہ جب تمہاری صفیں درست کرائے تم غصہ نہ کرے اس کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آپ کا یہ قول اور عمدۃ القاری کے اندر ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا بازو اپنے ساتھی کے بازو اور اپنا پاؤں دوسرے کے پاؤں کے ساتھ چپکا دیتا تھا، یعنی اللہ کے نبی کے دور میں ہمارا کندھا دوسرے کے ساتھ بالکل ملا ہوتا تھا، اور اسی طرح ہمارا پاؤں دوسرے کے ساتھ ملا ہوتا تھا۔ یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، اور فرماتے کہ ولو ذهبت تفعل ذلك لترى احدهم كانه بغل شموس، اگر آج تم اس طرح کسی کے ساتھ کرو تو گویا کہ وہ شریر خچر یعنی بدکے گا، دور ہوگا۔ آج بھی کسی بندے کے ساتھ پاؤں ملائے جائیں تو وہ دور ہوتا ہے، بھاگتا ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے، میرے دو دانت ٹوٹ جائیں اس بات سے اگر میں صف میں کوئی شغاف دیکھوں اور اسے بند نہ کروں، دانت ٹوٹ جائیں میرے، یہ میرے لیے آسان ہے، لیکن صف میں کوئی جگہ، کوئی میں فرجہ، کوئی شغاف، کوئی دراڑ دیکھوں وہ اس کو بند نہ کر سکوں، میرے دانت ٹوٹ جائیں، تاکہ میرے لیے یہ آسان ہے، لیکن صف میں جگہ چھوٹی ہوئی دیکھنا میرے لیے بات پسند نہیں ہے۔ مصنف عبدالرزاق ابن شیبہ محلہ ابن حزم کے اندر آپ کا یہ قول موجود ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بہت ساری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صفوں کے اندر گھس جاتے، ایک صحابی کا سینہ نکلا ہوا، آپ نے اس کو پیچھے کیا، تلوار اور نیزے اور تیر کی طرح اللہ کے نبی صحابہ کی صفیں درست کرواتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم تم ضرور اپنی صفیں درست کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا۔ کتاب ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سنت پر آج عمل بہت کم ہو رہا ہے، اپنی صفوں کو درست کریں، یہ نماز کا حسن ہے، یہ نماز کی تکمیل ہے، اسی سے نماز